ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سنتوں بھرا بیان سماعت فرمائیے، بالخصوص اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت ضرور کر لیجیے۔ علم دین حاصل کرنے کی، مجلس کے آداب کو بجا لانے کی، اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرنے، ممکن ہو تو تمام کام کاج سے فراغت کی صورت میں فقط اپنی توجہ بیان ہی کی طرف رکھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، عابد تھا، کثرت سجدہ، کثرت عبادت کی وجہ سے وہ اپنی بستی میں بڑا مشہور تھا۔ اللہ کی جناب میں اس کا مقام یہ تھا کہ اس کا شمار صدیق یعنی اول درجے کے ولی کے منصب پر آپ فائز تھے۔ شان یہ تھی کہ خانقاہ پر بادشاہ حاضر ہو کر حاجت دریافت کرتا مگر آپ منع کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے آپ کے عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انگور اگاتی تھی، اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جسے آپ نوش فرماتے۔ اسی طرح سے سال ہر سال سے آپ کا یہ معمول تھا، آپ اپنی عبادت خانے میں رب العالمین عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے، اور مولا جل مجدہ نے آپ کے رزق کا یہ اہتمام فرما رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ غروب آفتاب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، علیجا اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے کسی سائبان کی حاجت ہے، آپ اجازت دے دیجئے تاکہ میں یہاں پر رات گزار سکوں اور صبح انشاءاللہ میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گی۔ آپ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی۔ رات جب گہری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے وجود سے اپنے کپڑوں کو جدا کر دیا۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی بلکہ برابر مطالبہ کرتی رہی۔ آپ نے مضطرب ہو کر اپنے نفس سے پوچھا، اے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تیرا ناس ہو، کیا تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو طالب عذاب نار ہے؟ کیا تو دوزخ کے گندھک کے لباس کا خواستگار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، بدکار کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر اس بدنیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس سے فرمایا، چل پہلے تجربہ کر لے کہ تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر قدرت خدا وہ نہ جلا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلال میں آ کر پکارا، اے آگ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلایا، حتیٰ کہ ہاتھ کا سارا پنجہ کھا گئی۔ یہ درد انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہوا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پنہائیوں میں گم ہو گئی۔ وہ دھڑام سے گری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اس کے برہنہ لاش پر چادر اوڑھائی اور رب العالمین عز و جل کی جناب میں توبہ و استغفار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مگر صبح دم ابلیس نے چلا کر اعلان کیا کہ اس عابد نے فلانا بنت فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کی اور اسے قتل کر دیا۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر جہاں پوری بستی پر حیرت تھی، وہیں اس کی تعظیم و تکریم کرنے والے بادشاہ پر بھی گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کے ساتھ عابد کی خانقاہ کی طرف آ پہنچا۔ جب وہاں سے واقعی لڑکی کی برہنہ لاش برآمد ہوئی تو پھر کیا تھا، عابد کے گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ کر اسے اپنی عبادت گاہ سے باہر نکالا گیا، اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ عابد صبر و شکیبائی کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا وہ جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپا رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ زنا کرنے والے کو یعنی بدکاری کرنے والے کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس عابد کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے بدن کے 2 پرکالے کر دیے گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس نے از ابتدا تا انتہا ساری روداد بادشاہ اور پوری بستی والوں کو سنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعی ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کے مطابق واقعی وہ پورا جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد لڑکی قدرت خدا سے حسب سابق پھر مردہ ہو گئی۔ حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے اور خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر سبھی تأسف و حسرت
کرنے لگے. جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک و عنبر کی لپٹیں آنے لگی. جو ہی دونوں کے جنازے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی, صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا نماز جنازہ پڑھ لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تدفین کے بعد اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے خوش نصیب عابد کی قبر پر چمبیلی کو اگایا. لوگوں نے مزار پر انوار پر ایک کتبہ آویزہ پایا جس میں قدرت کے قلم سے یہ مضمون تحریر تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف میں نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ سنایا اور میں نے 50,000 دلہنوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے اس ولی کا نکاح فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے عورت کا فتنہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. مردود شیطان اس کے ذریعے اولیاء الرحمن پر بھی حملے کرتے نہیں چوکتا, مگر خدا ذوالجلال تبارک و تعالی عز و جل کی مدد جن کے شامل حال ہوتی ہے وہ ابلیس خسیس کے جال میں نہیں پھنستے. اس حکایت سے شاید کسی کو وسوسہ یہ آئے کہ آخر اتنے بڑے باکرامت بزرگ پر اس قدر گندے گھنونے کام اور قتل مسلم کا جھوٹا الزام کیسے لگایا گیا, اور پھر بیچارے کو بے دردی کے ساتھ آروں سے کیوں چیر دیا گیا. تو ان وسوسوں کا جواب بھی سنیے کہ خدائے حنان و منان عز و جل اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور ثابت قدم رہنے والوں کو محض اپنے لطف و کرم سے انعامات عظیمہ اور درجات رفیعہ مرحمت فرماتا ہے. اس طرح کے امتحانات کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو آرے سے چیر دیا گیا. آپ کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اور آپ سبھی جانتے ہیں کربلا کا دردناک واقعہ نیک بندوں پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے. لہذا ہم میں سے کبھی کسی پر امتحان آن پڑے تو دامن صبر نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ الرحمن عز و جل کی رضا پر راضی رہنے میں ہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امتحان جتنا سخت ہوتا ہے سند بھی اتنی ہی اعلیٰ ملتی ہے. جتنا سخت امتحان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اکرام احسان بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 20 سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں, توجہ فرمائیے گا, رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی, اور بے شک ہم نے ان سے عدلوں کو جانچا. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا یہ قانون الہی ہے. یہ کیا ہے؟ قانون الہی ہے. بیماری, ناداری, غربت, مصیبت, یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں جن سے مخلص و منافق ممتاز ہو جاتے ہیں کہ کون اللہ کا مخلص بندہ ہے اور کون منافق ہے. آزمائش کے آنے پر بندے کا ایٹیٹیوڈ, آزمائش کے آنے پر بندے کا انداز, آزمائش کے آنے پر بندے کے قلب کی کیفیت, آزمائش کے آنے پر بندے کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مومن راضی برضا رہتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ آرے سے چیرا گیا, بعض کو آگ میں ڈالا گیا, بعض کو حکم دیا گیا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. یاد ہے آپ کو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کیسے ہوئی؟
کہ اپنے بیٹے، لاڈلے بیٹے، پیارے بیٹے، چہیتے بیٹے، سوہنے بیٹے سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ باپ کے لیے کیسا امتحان ہے، ہاں باپ کے لیے کیسا امتحان ہے۔ مگر قربان جائیے ان لوگوں کے، مگر وہ حضرات استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا، وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں جو واقعات پیش کیا ان میں سے جہاں آزمائشوں پر صبر کا ایک بہترین مدنی پھول ہمارے ہاتھ آیا، وہیں پر فتنے کے وقت اور بالخصوص نوجوان کو فتنے میں مبتلا کرنے والی چیزیں نگاہوں کے ذریعے، غیر محرم عورت کے ذریعے، امرت کے ذریعے، اور نہ جانے کتنے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے آج کا نوجوان اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کے جوہر کو، گوہر کو، سب سے قیمتی ترین اثاثہ وقت کو، اپنے مال کو، اپنے والدین کی امیدوں کو، اپنے خاندان کی توقعات کو، سب کو پسے پشت ڈال کر، بالائے طاق رکھ کر، آج ہمارے معاشرے کا نوجوانوں میں پایا جانے والا سب سے بڑا فتنہ عشق مجازی ہے، جسے ہم لو افیئر کہتے ہیں۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے آج مسلمان نوجوان کو کس دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، یہ مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ایک وہ عابد تھے کہ جنہیں اس طرح آسانی سے گناہ کرنے کا موقع میسر آیا، اس پر انہوں نے اپنے رب کی جناب میں کس طرح سے توبہ کی، اپنے نفس کو اس گناہ سے کیسے روکا، اور آج اس کے برعکس، اس کے اگینسٹ آج سوسائٹی میں نوجوان کی کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ عورت ان کے پاس چل کر آئی تھی، گویا گناہ کا موقع ان کے پاس اٹھ کر آیا تھا۔ ہمارا آج کا نوجوان گناہ کے مواقع تلاش کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر بدقسمتی سے حالات آپ کے سامنے ہیں، کس نہج پر ہیں۔ بہت نازک دور ہے، مخلوق تعلیم وغیرہ کے باعث شرم و حیا کا تصور مٹتا جا رہا ہے، عشق بازی عام ہے، تباہی مچی ہوئی ہے۔ آج کل عشق مجازی کی خوب ہوا چل رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اکثر مسلمانوں میں اسلامی معلومات کی کمی اور دینی ماحول سے دوری ہے۔ اسی سبب سے ہر طرف گناہوں کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ ٹی وی، وی سی ڈی، ڈی وی ڈی، انٹرنیٹ، بلکہ اب تو اسمارٹ فونز کے ذریعے سے بھی عشقیہ فلموں اور فسقیہ ڈراموں کو دیکھ کر یا عشق بازیوں کی مبالغہ آمیز اخباری خبروں، نیز ناولوں، بازاری ماہناموں، ڈائجسٹوں میں فرضی عشقیہ افسانوں کو پڑھ کر، یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کی مخلوط جہاں لڑکا لڑکی ساتھ ہوں ایسی کلاسوں میں بیٹھ کر، یا نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ خلط ملط ہو کر آپس میں بے تکلفی کے دلدل کے اندر اتر کر اکثر نوجوانوں کو کسی نہ کسی سے عشق ہو جاتا ہے۔ پہلے یک طرفہ ہوتا ہے، پھر جب فریق اول فریق ثانی کو مطلع کرتا ہے تو بعض اوقات یہ دو طرفہ ہو جاتا ہے، اور پھر عموماً گناہ و عصیاں کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فون پر جی بھر کر بے شرمانہ بات بلکہ بے حجابانہ ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہماری سیل فون کی کمپنیوں نے ایسے ایسے پیکج، ایسے ایسے فری سسٹمز لانچ کر دیے، ایسی ترکیبیں لانچ کر دی کہ ساری ساری رات کان سے لگائے نہ جانے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کر رہے ہوتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی محفوظ کرے، اپنے جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔ ہم غور کریں، آج سوسائٹی کس طرح بڑھ رہی ہے، آج ہمارے معاشرے کا یہ بہترین گوہر نوجوان کس طرف جا رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائے، آج ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ دوڑ رہے ہیں، اپنی ہی تباہی کے اپنے ہی ہاتھوں سے کھڈے کھود رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فون پر جی بھر کر بے شرمانہ بات بلکہ بے حجابانہ ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں، مکتوبات و سوغات کے تبادلے ہوتے ہیں، شادی کے خفیہ قول و قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر والے دیوار بنے تو بسا اوقات دونوں فرار ہو جاتے ہیں۔ بعدہ یعنی اس کے بعد اخبار میں ان کے اشتہار چھپتے ہیں، خاندان کی آبرو کا سرے بازار نیلام ہو جاتا ہے۔ کبھی کورٹ میرج کی ترکیب بنتی ہے تو معاذ اللہ کبھی یوں ہی بغیر نکاح کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایسے بے رحموں کی ناجائز بچوں کی لاشیں کچرا کنڈیوں میں ملتی ہیں۔ نیز ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ بھاگتے نہیں بنتی تو خودکشی کی راہ لی جاتی ہے، جس کی خبریں آئے دن اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ آئیے میں آپ کی عبرت کے لیے چند خبریں بھی پیش کرتا چلوں کہ میں یہ باتیں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ واللہ آج ہمارا معاشرہ واقعی بے غیرتی اور بے شرمی کی ایسی راہ پر چل پڑا ہے کہ کیا نوجوان بیٹیاں، کیا نوجوان بیٹے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سنیے، آپ کی عبرت کے لیے ایک اخباری واقعے کی خبر کچھ تصرف کے ساتھ پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر میں 3 نوجوان بہنوں نے زہریلی گولیاں کھا کر اجتماعی خودکشی کر لی۔ 17 سالہ بہن فرسٹ ایئر میں، 19 سالہ بہن تھرڈ ایئر میں، 26 سالہ بہن MA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ رات گئے ان کا اپنی والدہ کے ساتھ پسند کی شادی اور معاشی مسائل پر کچھ جھگڑا ہوا، اور ورثاء کے مطابق تینوں بہنوں کے مابین تلخ کلامی ہوتی رہتی تھی۔ والدہ ان کے رشتے اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہتی تھی، مگر ان بیٹیوں کا مزاج کچھ اور تھا۔ گزشتہ شب بھی معاشی مسائل اور ان کے رشتوں کی وجہ سے ان کی اپنی والدہ کے ساتھ تلخی ہوئی۔ رات کو تینوں نے ایک کمرے میں بند ہو کر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ انہیں طبی امداد کے لیے ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں وہ تقریباً آدھے گھنٹے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گئیں۔ تینوں بیوہ ماں کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ ان کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم 8 گھنٹے بعد ہوا۔ تینوں بہنوں کو ہزاروں افراد کی موجودگی میں آہوں سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اخبار میں دیے ہوئے ناموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تھیں۔ ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تینوں مرحومہ بہنوں کی اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی مغفرت فرمائے۔ اور سنیے اور عبرت سے سروں کو دھنیے۔ چنانچہ کراچی ہی کے ایک روزنامے کی مزید 2 خبریں سماعت فرمائیے کہ پسند کی شادی نہ ہونے پر ایک نوجوان نے زہر پی لیا۔ دوسری خبر، محبت میں ناکامی پر دادو سندھ کے نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس طرح کی اموات بھی بڑی حسرت ناک ہوتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عشق مجازی، لو افیئر آج جو ہمارے معاشرے کے نوجوان کی رگوں پہ میں سرایت کر رہا ہے، اور میں کہوں کہ ہر دوسرا نوجوان مبالغہ کرو کسی نہ کسی انداز سے اس میں انوالو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک نگاہ اس کے اسباب پر ڈالنے کی سعی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے اسباب میں ہے کہ عریانی و فحاشی، مخلوط تعلیم، بے پردگی، فلم بینی، ناولوں اور اخبارات کے عشقیہ و فسقیہ مضامین کا مطالعہ
عشق مجازی کے اسباب ہیں. پھر ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں جو اس قدر گھناؤنا کہ بات چھوڑ دیں کہ انڈو پاک کا یہ معاشرہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری ملت، ان تمام چیزوں سے بہت پاک ہے. مگر مغربی تہذیب، مغربی تمدن، مغربی کلچر، ابلیس لعین کے ہتھ کنڈے، یہود و نصارہ کی پرانی سازشوں کے تحت آج ہمارا میڈیا اور میڈیا پر دکھائے جانے والے مارننگ شوز، صبح اٹھتے ہی کبھی ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ مسلمان کے گھر میں چلیے برکت کے ہی نام پر قرآن تو پڑھا جاتا تھا، قرآن تو سنا جاتا تھا، قرآن تو ٹیپ ریکارڈر پر ہی آن کر کے گھر والے، دکان والے، فیکٹری والے، کارخانے والے اپنے اپنے کاموں پر جانے سے پہلے، ناشتے سے پہلے کم از کم قرآن کریم کی تلاوت تو سنا کرتے تھے. آج بے غیرتی نے اتنے قدم جمائے اور ہمارے معاشرے کی نسوں میں ایسے قدم گاڑے کہ جیسے ہی آج آپ ٹی وی آن کرتے ہیں تو ہر چینل پر اس کا اپنا ایک مارننگ شو آ رہا ہوتا ہے. وہ مارننگ شو نہیں، وہ شیطانی شو کے نام پر نوجوان ہوسٹ، اس کے نوجوان گیسٹ آپس میں بدتمیزی، بد اخلاقی، بد لحاظی، بے مروتی کا ایسا پیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارے نوجوان کو بے شرمی کا ٹیسٹ ملتا ہے. اور یہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ جو شادیاں ہمارے کلچر میں ہیں، ایسی شادیاں جو وہ دکھاتے ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہوتی. وہ جو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قبیلوں میں، ہمارے صوبوں کی روایات ہیں، مگر انہیں جس بے ڈھنگے انداز سے ایکسپوز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کے آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ان کے پیچھے آخر ان کی چھپی ہوئی وہ مشن کی تکمیل کیا ہوتی ہے. نتیجہ صرف بے حیائی ہے، نتیجہ صرف نوجوانوں کے ذہن و قلوب میں فساد ہے، نتیجہ صرف بے شرمی کی طرف بڑھتے قدم ہے، نتیجہ صرف نامحرم عورتوں میں دلچسپی ہے، نتیجہ صرف کوئی نہ کوئی ایسا سبب ڈھونڈنا ہے کہ میں کیوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محروم رہ جاؤں. اللہ اکبر. میڈیا پر اس موضوع پر ڈرامے، فلمیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر کا فروغ، جب تک لو سٹوری نہ ہو، نکاح سے قبل جب تک طرفین کی خرافات پر مشتمل کہانیوں کی اقساط نہ ہو، یہ مارننگ شوز ہوں، یہ ڈرامے ہوں، یہ فلمیں ہوں، اگر آپ تنقید کے ساتھ ان کا جائزہ لیں تو معلوم چلے گا ان کے مقاصد فقط فساد، فساد اور فساد ہے. کیا کیفیات ہیں؟ جب تک لو سٹوری نہ ہو، نکاح سے قبل جب تک طرفین کی خرافات پر مشتمل کہانیوں کی ساتھ نہ ہو، اس میں ٹریجڈی، سسپینس، ایکشن نہ ہو، یہاں تک کہ بے غیرتی اور بے شرمی سے بھرپور ناچ رنگ نہ ہو، بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برہنگی اور بے حیائی کی تمام حدود کو توڑتے ہوئے سین نہ ہو، لگتا ہی نہیں کہ مزے کی مووی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آہ، 100 کروڑ آہ. جو کچھ ہم ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، اس کے اثرات ہم پر کس قدر مرتب ہوتے ہیں. آئے دن اخبارات میں اس کے نظارے دیکھنے سننے کو مل ہی جاتے ہیں. اسی پر اکتفا نہیں بلکہ بے شرمی اور بے غیرتی اس حد تک بڑھی اور اس پر ندامت نہیں، غرور ہے، تکبر ہے، پراؤڈ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ سب چیزیں ہماری ذہنی پسماندگی اور روحانی طور پر گویا ہماری پژمردگی کو ظاہر کر رہی ہیں.
یہ اسباب ہیں معاشرے کی جڑوں میں اترتے ہوئے اس عشق مجازی کے. اور آپ کے سامنے یہ ٹی وی کی اسکرین، اے کاش کیسا ہوتا کہ ہم صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں. اے کاش کیسا ہوتا. مگر ہماری حالتیں اتنی پانی سے پتلی ہو چکی ہیں کہ مدنی چینل بھی اب ہم برکت کے طور پر ہی دیکھتے ہیں. مدنی چینل کب چلتا ہے؟ جب کمرے میں کوئی نہیں ہوتا. چلو مدنی چینل چلتا رہے. جیسے ہی کمرے میں آیا، زید آیا، اس نے ریموٹ اٹھایا اور اپنے مزاج کی چیز دیکھنے لگا. میرا ٹائم آف ہوا، میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑا. بکر آیا، اس نے اپنے مزاج کی چیز لگائی. نیا آیا، اس نے اپنے مزاج کی چیز لگائی. ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ نہ کچھ لگایا، اور جب کوئی نہ رہا تو کیا دیکھے؟ یہ حالت. آپ بتائیے ہم کہاں جائیں؟ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھنا کیا چاہیے تھا؟ ترکیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ ترجیح کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے مزاجوں کی پاکیزگی پکار کر ہمیں کیا درس دیتی کہ ہم صرف مدنی چینل دیکھتے. واللہ مگر ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان بے حیائیوں سے بچائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عشق مجازی کے اسباب میں ایک سبب اور لکھا جو انتہائی توجہ طلب ہے. آپ فرماتے ہیں لاشعوری کی عمر میں ایک ساتھ کھیلنے والے بچے اور بچیاں بھی بچپن کی دوستی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. کیسا ریجن باپا نے ارشاد فرمایا؟ لاشعوری کی عمر، ننا منا پن ہوتا ہے، اس میں کزن آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ بچپن لڑک پن میں تبدیل ہوتا ہے. وہ لڑک پن جب جوانی کی دہلیز پر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچپن کی ملاقاتیں بچپن میں ختم ہو جاتی، لاشعوری کے معاملات لاشعوری میں ہی ختم ہو جاتے. مگر ایسا نہیں ہوتا. باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ توجہ دلا رہے ہیں. چنانچہ میں باپا کے الفاظ بھی نہیں پڑھ کر سنانے کی سعی کرتا ہوں. لاشعوری کی عمر میں ایک ساتھ کھیلنے والے بچے اور بچیاں بھی بچپن کی دوستی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. والدین اگر شروع ہی سے اپنے بچوں کو غیروں بلکہ قریب ترین عزیزوں بلکہ سگے بھائی بہنوں تک کی بچیوں کے ساتھ اور اس طرح اپنی منیوں کو دوسروں کے منوں کے ساتھ کھیلنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور بیان کردہ دیگر اسباب سے بچانے کی بھی سعی کریں تو عشق مجازی سے کافی حد تک چھٹکارا مل سکتا ہے. بچوں کو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دینا چاہیے. اگر کسی کے دل میں حقیقی معنوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگزی ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل عشق مجازی سے محفوظ ہو جائے گا. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ. مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے اپنی اسلامی بہنوں سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں. آپ کا یہ بے پردگی کا مظاہرہ کرنا، آپ کا یہ شرعی پردے میں نہ ہونا، آپ کا یہ منہ اٹھا کر یوں ہی گھر سے چل پڑنا، چاہے پڑوس میں جانا، چاہے برابر والے گھر میں ہی کسی ضرورت کے تحت جانا، چاہے اپنے ہی بلڈنگ میں اپنے یا اپارٹمنٹ میں اوپر کے فلور کی طرف جانا یا نیچے کے فلور کی طرف جانا، مگر اس کے شرعی تقاضے پورے نہ کرنا، یہ بھی کسی کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا کرتا ہے اور یہ بھی فساد کا سبب بنتا ہے. آج معاشرے میں بے پردگی عام ہے، ایسی عام ہے، ایسی عام ہے کہ خود آم مہنگا ہے. آم سمجھتے ہیں نا، مینگو. یہ مینگو تو مہنگا ہو گیا مگر بے پردگی عام ہو گئی. آدمی آم خریدتے ہوئے اپنی جیب کو ٹٹولتا ہے مگر کسی غیر محرم کو تکتے ہوئے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اتنی عام ہو چکی بے پردگی.
ہم سب غور کریں. میں اپنے گھر بار پر غور کروں, آپ اپنے گھر بار پر غور کریں, مدنی چینل کا ہر ناظر بلکہ ہر ناظرہ اسلامی بہن بھی غور کرے کہ بے پردگی کو بڑھانے میں میرا کردار کیا ہے. اور آپ کی یہ بے پردگی کسی کے دل میں, کسی کے ذہن میں جو وساوس لے کر آ رہی ہے, مردوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, نوجوانوں کو اس طرف نہیں لپکنا چاہیے. ان کو اپنے قلوب کو سنبھال کر رکھنا چاہیے, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا لو. وہیں قرآن نے آپ کو پردے کی تعلیم دی ہے, قرآن نے آپ کو گھر میں ٹھہرے رہنے کی تعلیم دی ہے, قرآن نے آپ کو اگر ضرورتاً, شریعت نے آپ کو اگر ضرورتاً گھر سے نکلنا ہو تو اس کے تقاضے بیان فرمائے ہیں. آپ خوب غور کیجئے کہ عشق مجازی کو پروان چڑھانے میں آج بے پردگی کا کتنا ہاتھ ہے. ہاتھ نہیں, بے پردگی خود پوری کتنی انوالو ہے, یہ آپ خوب غور کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. اے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں, اپنے آپ کو پہچانو, اپنی قدر و منزلت کو پہچانو. بالخصوص اے امت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں, اے اسلامی بہنوں, آپ کیوں بے پردہ ہو گئیں؟ آپ کیوں نفس کے دھوکے میں آ گئیں؟ آپ کیوں ملعون شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئیں؟ ایک درد مند اپنے اشعار میں اس کیفیت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں جنہیں امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے. چنانچہ باپا کریم دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں, یہ شرح آیے عصمت ہے جو ہے بیش نہ کم, دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم. دل و نظر کی تباہی ہے قرب نامحرم. حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا. حیا ہے آنکھ میں باقی نہ دل میں خوف خدا. بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم. یہ سیر گاہیں کے مقتل ہیں شرم و غیرت کے. آج ہم اپنی ہی بیٹیوں کو لے کر, اپنی ہی بیویوں کو لے کر, اپنی ہی فیملی کو لے کر ان سیرگاہوں کی طرف چل پڑتے ہیں جہاں انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے, جہاں پر اختلاط ہے مردوں اور عورتوں کا, جہاں پر بے شرمی اور بے حیائی کی بنیادیں مضبوط ہو کی رہی ہیں. اور اس میں میں اور آپ اپنا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ویکینڈ پر نکل پڑتے ہیں, سمر ویکیشن پر نکل پڑتے ہیں, ونٹر ویکیشن پر نکل پڑتے ہیں, موقع تراشتے نہیں کہ نکل پڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ باپا فرماتے ہیں یہ سیر گاہیں کے مقتل ہیں شرم و غیرت کے. یہ معصیت کے مناظر ہیں زینت عالم. یہ نیم باز سا برقع, یہ دیدہ زیب نقاب. ہمارے ہاں برقعے کا انداز بدل گیا, ہمارے ہاں نقاب کا انداز بدل گیا. اب ہم فینسی برقعے کو پردے کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نیم باز سا برقع, یہ دیدہ زیب نقاب. جھلک رہا ہے جھلا جھل قمیص کا ریشم. نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو, نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو, کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم. وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل, جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم. تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری, تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری. تیرے فسانے کا موضوع عصمت مریم, کہ تجھے تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت, سیدہ رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنا تھا. یہ تو کس طرف چل پڑی؟ یہ تو نے کیا بربادی کا سامان کر لیا؟ یہ تو کیا شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئی؟
یہ تو کیا زیب و زینت و خوشبو لگا کر ملعون شیطان کی ہاتھوں کا کھلونا بن گئی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوب غور فرمائیے، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، بس اکثر مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چادر اتار پھینکی ہے، اور اب دیدہ زیب ساڑیوں، نیم عریا غراروں، مردانہ وضع کے لباسوں، مرد جیسے بالوں کے ساتھ شادی ہالوں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں اور سینما گھروں میں اپنی آخرت برباد کرنے میں مشغول ہیں۔ خدا کی قسم، موجودہ روش میں نہ ترقی ہے نہ کامیابی۔ ترقی و کامیابی صرف اور صرف اللہ و رسول عز و جل کی فرما برداری کرتے ہوئے اس مختصر ترین زندگی کو سنتوں کے مطابق گزار کر ایمان سلامت لیے قبر میں جانے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ کر جنت الفردوس پانے میں ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان میں کچھ یوں ہے، اور جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ عورتوں میں بے پردگی اور گناہوں کی کثرت ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔ خدا کی قسم، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جہنم میں ملاحظہ فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق سوچئے۔ اے میری اسلامی بہنوں، آپ بھی خوب غور فرمائیے، ہم کہاں کو جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ لو افیئرس میں پڑھ کر اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنے معاشرے سب کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا۔ وقت ختم ہو گیا، آپ کے سامنے پیغام دینے والا آ گیا۔ واللہ اسی کو مثال سمجھیے کہ جس طرح بیان کا وقت ختم ہوا، چاہتے نہ چاہتے مجھے سمیٹنا پڑ رہا ہے۔ یہ میں نے کتاب کو بند کیا، یہ میں نے کتاب کو بند کیا، یہ میں نے کتاب کو بند کیا، اب میں رخصت لے رہا ہوں۔ واللہ بالکل اسی طریقے سے یہ زندگی کے سارے کھاتے بند ہوں گے۔ ایک پیغام دینے والا آئے گا، چلو، اور ہم جناب سے مرحوم ہوں گے، اپنے 2 پیروں سے 4 کندھوں کی طرف ہوں گے، اپنے گھر سے شہر خاموشہ کی طرف چل پڑے ہوں گے، اپنے ایسی والے شاندار کمروں سے اٹھ کر اس 2 گز کی زمین میں پڑے ہوں گے کہ جہاں پر رات کے سناٹے میں جاتے ہوئے جانا تو بہت دور کی بات، سوچتے ہوئے بھی ہول اٹھتا ہے۔ اے میری نازک اسلامی بہنوں، چھپکلی آ جائے تم پریشان ہو جاتی ہو، کچن میں کوکروچ آ جائے تو تم ٹینشن میں آ جاتی ہو۔ غور تو کرو، یہ بے پردگی، یہ بے شرمی، یہ بے حیائی، یہ بدتمیزی، اے میرے نوجوان بھائیوں، یہ آپ کا ٹیلی فونوں پر ساری رات لگے رہنا، یہ ایسے سافٹ ویئر، ایسی ویڈیوز کا حصول کہ جسی باغیرت کے سامنے اگر انہیں دیکھا جائے تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے۔ آپ کے موبائل فون میں ایسی ویڈیوز کیا آپ کو شبہ دیتی ہیں؟ کیا آپ کو لائق ہیں؟ نہیں، تم تو امت محبوب کے نوجوان ہو، تم تو مصطفیٰ کریم کی امت کا سرمایہ ہو۔ آؤ، پلٹ آؤ کہ دعوت اسلامی تمہیں پیغام اصلاح پیش کر رہی ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت فرمائیے، مدنی قافلوں کے مسافر ہو جائیے، مدنی انعامات کے عامل ہو جائیے، ایک مومن کامل ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے گروہ میں شامل ہو جائیے کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ایمان